احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں عبادات صرف فرض تک محدود نہیں ہیں، بلکہ نفلی عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے بندہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفلی عبادات انسان کے ایمان کو، صبر کو، شکر اور اخلاص کا مظہر ہوتی ہے۔ اور آج کے پروگرام دین اور خواتین میں ہم بات کریں گے نفلی عبادات کے احکام پر، کہ خواتین اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح نوافل کو شامل کر سکتی ہیں اور ان کی ادائیگی کے کیا کیا مواقع ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے پروگرام میں دونوں اسلامک اسکالرز جو علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گی۔ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں عالمہ عائشہ ویرانی اور عالمہ سیدہ امامہ فیاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا کرم۔ عالمہ عائشہ ویرانی، میں آپ کی جانب آؤں گی، اور یہ بتائیے گا کہ نفلی جو عبادات ہیں ان کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نفل کے معنی کی طرف غور کرتے ہیں کہ نفل کے معنی ہے زائد، اضافی، آپشنل اور سم تھنگ ایکسٹرا۔ اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر نوافل ادا کیے جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر نوافل ادا نہ کیے جائیں تو میں کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہوئے نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کی مطلقاً تو حدیث مبارکہ میں فضیلت موجود ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہر نفل کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے تہجد کی اپنی اہمیت ہے، صلاۃ التسبیح کی اپنی اہمیت ہے، اشراق اور چاش کی اپنی اہمیت ہے، اسی لیے نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجَاهَدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کیجئے تو یہ آپ کے لیے کچھ زیادہ ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں نافلتن کا ذکر ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرض نماز کے علاوہ تہجد پڑھیے تو یہ آپ کے لیے کچھ زائد ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نفل روزوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے نفلی صدقے کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے نفل حج کا بھی معاملہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ دیا جائے، اور فرض حج اگر کسی نے ادا کر لیا ہے تو نفلی حج بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کوئی بخشش مانگتا ہے تو میں اسے بخشش عطا کرتا ہوں۔ گویا اگر کوئی نوافل کی پابندی کرتا ہے تو وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر نوافل کی اہمیت اور فضیلت کی بات کی جائے تو فرض نماز جب ادا کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے وہ کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے نوافل کو ترک کرنے کے بجائے اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔
خلاصہ کلام کے طور پر میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ نوافل کی پابندی بہت اچھی ہے، باعث ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے فرض نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے کبھی بھی نوافل کی توفیق نہیں ملتی. لیکن جب فرض نماز بندہ ادا کرے گا تو ایک نہ ایک دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کی توفیق بھی عطا کر دے گا. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ کم از کم جو نماز کے اندر نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہی ہوتا ہے کہ وہ نوافل بندے سے چھڑواتا ہے، پھر وہ واجبات، پھر سنتوں کو چھڑواتا ہے اور پھر فرض کو چھڑواتا ہے. تو اس طور پر اپنا ذہن بناتے ہوئے نوافل کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. میں عالمہ سیدہ امامہ فیاض آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا نفلی نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے کوئی اوقات ہیں؟ اس پر رہنمائی فرمائیے گا. اور میں یہاں پر ناظرین ہمارے پروگرام کے جو بڑے ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، ان کا تعارف کرواؤں گی آپ سب کے، ہم سب کے بہت ہی معزز اور ہمارے بڑے شیخ الحدیث محترم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مزاج بخیر؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں پروگرام میں مزید سوالات شامل کرنا چاہوں گی. جی اللہ کا نام لے. بسم اللہ. جی عالمہ میں آپ کی جانب آؤں گی. سیدہ امامہ فیاض یہ بتائیے گا کہ کیا نفلی نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے اوقات ہیں کچھ اسپیسیفک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نوافل کی اہمیت اور ان کی فضیلت سے ہم نے جانا کہ دین اسلام میں نوافل کا بہت بڑا مقام ہے اور اسے بیسکلی رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. اب فرائض کے حوالے سے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر نماز مقررہ وقت میں فرض ہے. جہاں تک تعلق ہے نوافل کا تو شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے کچھ اصول بیان فرما دیے. اب کچھ نوافل ایسے ہیں جن کا وقت جو ہے وہ مقررہ ہے. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہے یا چاشت اور اشراق کی نوافل ہیں، سورج گرہن کے نوافل ہیں وغیرہ. اس کے علاوہ جو عام طور پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی وقت معین نہیں فرمایا، لہٰذا وہ تمام اوقات میں جائز اور درست ہیں، سوائے ان اوقات کے جن کے حوالے سے شریعت نے منع فرمایا کہ ان اوقات میں کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی. جیسے کہ احادیث کی روشنی میں اس تفصیل کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کے اوقات ہیں جن میں ہر طرح کی نماز فرض، واجب، نفل کو منع کیا گیا ہے. اور 3 طرح کے اوقات ہیں: فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، دوسرا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل درمیان میں ہو، اور تیسرا وقت ہے عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں ہر فرض، واجب، نفل نماز یعنی رکوع و سجود والی عبادت کو منع کیا گیا ہے. لیکن اس وقت میں بھی ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن عام معمول کے مطابق بالکل کیے جا سکتے ہیں، یہ درست ہے. اچھا، کچھ وقت ایسے ہیں جن میں خاص طور پر صرف اور صرف نفل نماز کی ادائیگی کو ہی منع کیا گیا ہے. اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ہے طلوع فجر سے لے کر فجر سے جو پہلا وقت ہوتا ہے فجر کا، یعنی اس وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی بھی نوافل ادا کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اس وقت میں بھی صرف اور صرف عصر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے یا کوئی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے. ان کے علاوہ تفصیل میں دیکھا جائے تو یہ وقت ہے جب عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے، تو ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نوافل نہیں پڑھے جاتے. مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں وقت میں بھی کسی بھی نفل نماز کی ادائیگی کو منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت تنگ رہ جائے، یعنی بالکل اتنا وقت ہے کہ صرف فرض نماز ادا کی جائے گی، تو اس وقت میں فرض نماز کو ادا کرنا لازم ہے. اس وقت میں بھی شریعت نے نوافل کی ادائیگی کو منع کیا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوبی سے آپ نے بتایا. میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ نفلی عبادات کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے گا، اور ساتھ ہی کیا نمازیں جو ہیں وہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں، اس پر تفصیل سے آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نوافل کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. فرائض تو خیر فرائض ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے. فرائض تو بہرحال بندے کی ڈیوٹی ہیں، وہ تو کرنے ہی ہیں کہ
بندہ نہیں کرے گا تو اس سے باس پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو وہ بہرحال کرنے ہیں۔ نوافل جو ہے ان کے بارے میں باس پرس نہیں ہے، نوافل جو ہے وہ زائد ہیں، نوافل انہیں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ زائد ہوتے ہیں، لیکن نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ نوافل اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بات اپنے محبوب کو بیان فرمائی، اور اللہ کے محبوب نے یہ بات بتائی کہ بروز قیامت جب حساب ہوگا تو حساب کے وقت بندے کے فرائض میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو اس کے پاس کوئی نوافل ہیں یا نہیں، تو وہ اگر نوافل ہوں گے تو ان نوافل کے ذریعے فرائض کی جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کا ادالہ ہوگا۔ تو نوافل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی بتقاضۂ بشری رہ جاتی ہے تو بروز قیامت فرائض کی کوتاہی کا ادالہ ان نوافل کے ذریعے ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے نوافل بندے کے کریڈٹ پر ہوں گے تو ان کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کا ادالہ ہوگا، اگر نوافل سرے سے ہوں گے ہی نہیں تو پھر ان فرائض کی کوتاہی کا ادالہ کیسے ہوگا؟ صحیح، ماشاءاللہ۔ ناظرین یہاں پر ایک پروگرام میں بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے احکام پر۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گے اور وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نماز، نفلی نماز جو ہوتی ہیں اسے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، اس پر بھی بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا؟ یہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ باقاعدہ حدیث کے اندر اس بات کی صراحت آئی ہے کہ فرائض کی کوتاہی کا ادالہ نوافل کے ذریعے کیا جائے گا، تو نوافل کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہ جو نیکی کرے بھلائی کے طور پر تو وہ اس کے لیے اچھی ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ نیکی کرے گا، زائد نیکی جو ہے جو اس نے کرنی ہے نوافل پڑھنے اس کا فائدہ اس کو ملنا ہے، اس کو خیر کہا گیا ہے، خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر فرمایا ہے۔ پھر نوافل کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس بات کا بھی باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بکثرت السجود، تم پر سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی کثرت سے سجدہ کیا کرو، کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی آگے جو ہے وہ حکمت بھی یہ ارشاد فرمائی، کیونکہ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ سَجْدَةً لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، کہ تم جب بھی اللہ کے لیے کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اس سجدے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس سجدے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ تو گناہ مٹنے کا سبب بنتے ہیں نوافل، اور درجات بلند ہونے کا سبب بنتے ہیں نوافل۔ پھر خود حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ تم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ حصہ اپنے نماز کا وہ گھر میں بھی ادا کرے، بلکہ ایک حدیث میں تو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ فرض نماز کو چھوڑ کر سب سے افضل نماز بندے کی وہ ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ادا کر رہا ہو، یعنی نوافل گھر کے اندر پڑھنے چاہیے، بلکہ باقاعدہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نمازیں گھر میں پڑھو لا تتخذوها قبورا، نوافل جو ہے وہ مسجد گھر کے اندر ادا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان کے اندر ویرانی ہوتی ہے تو اگر گھر کے اندر کوئی بھی نماز بندہ نہ پڑھ رہا ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، تو ایسی گھر بھی قبرستان کی طرح ویران ہو جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کا حکم ہے، باقاعدہ مردوں کو یعنی جنہیں یہ حکم ہے کہ انہوں نے مسجد میں جماعت میں حاضر ہونا ہے، انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بھی نوافل کا کچھ نہ کچھ حصہ گھر کے اندر ادا کریں۔ تو خواتین نے تو ویسے ہی پڑھنے ہیں، تو فرائض بھی پڑھنے ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، تو گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، اس میں نوافل پڑھنے چاہیے اور نوافل کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث، حضور جان عالم علیہ السلام ایک مرتبہ بیدار ہوئے تہجد کے لیے، تو جو خادم تھے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے پانی وغیرہ لے کر آئے، حاضر ہوئے، تو سرکار علیہ السلام اس دن دریائے رحمت جوش میں تھا، خوش تھے، تو آپ نے خوشی سے فرمایا کہ سل مانگو، تو انہوں نے بھی آگے سے جو ہے وہ بھی اللہ کے محبوب کے تربیت یافتہ تھے، پروردہ تھے، انہوں نے بھی آگے سے سوال ایسا پیارا کر دیا، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے محبوب میں جنت میں آپ کے پڑوس کا سوال کرتا ہوں، آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا وغیر ذالک، اور کچھ یعنی اور بھی کوئی مانگنے کی بات ہے تو مانگ لو، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آج جو ہے خاص تجلی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی ہو ادا کا، حضور بس، یعنی گویا آپ سے جب یہ مانگ لیا، اگر آپ نے جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیا تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا اگر آپ کا پڑوس مل گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے اس پر کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی میں تمہاری شفاعت کروں گا، یہ معاملہ تمہارا ہو جائے گا باذن اللہ، لیکن تم نے سجدے کثرت سے کرنے، یعنی نوافل
نوافل کثرت سے پڑھنے ہیں. تو گویا یہ اشارہ بھی مل گیا کہ نوافل کی کثرت جو ہے وہ جنت میں داخلے کا باعث بھی بنتی ہے, اور اگر اخلاص و استقامت کے ساتھ ہو, اللہ قبول فرمائے, تو نوافل کی کثرت یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ملنے کا سبب بھی بنتی ہے. تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی, اس سے بڑی کیا اس سے بڑا چارم ہوگا اس کے اندر. بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اسے اللہ کے محبوب کا یہ رفاقت نصیب ہو جائے, جنت نصیب ہو جائے, اور جنت میں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا پڑوس مل جائے. تو لہذا نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. صحیح, ماشاء اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب. میں چاہوں گی کہ مزید عالمہ, بالکل عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی جانب آؤں گی, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, سوال کیجیے. نام سے. جی حمیرہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نفل نماز کسی کی ٹوٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نفل نماز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے, تو اس کی نیت کس ادا سے کرنی ہوگی؟ ایسی نفل نماز جو ٹوٹ گئی ہے اس کو ادا کرنا ہو تو. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وطر پڑھے اور اس میں نا بھول کے نا دعائے قنوت کی جگہ نا انا اعطیناک کل کوثر یہ سورۃ کوثر پڑھ دی, تو پھر اس کے بعد یہ وطر میں نا سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ دعائے قنوت پڑھی, تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ صحیح, شکریہ. اور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. بالکل آپ کی رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب, اس پر ہمیں آپ کو بتائیں گے. عالمہ عائشہ, میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو وطر نماز ہے وہ آخری نماز ہے, تو اس پر رہنمائی فرمائیے گا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے, تو اس حوالے سے کیا تفصیل ملتی ہے, اس پہ بتائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ, لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وطر کے بعد کوئی نفل پڑھ ہی نہیں سکتے, یہ درست نہیں ہے. دراصل اس میں تفصیل یوں ہے کہ جس شخص کو یہ اعتماد اور یقین ہو کہ وہ رات کو جاگ کر تہجد وغیرہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا یا جاگ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وطر کی نماز پہلے ہی عشاء کے ساتھ پڑھ لے, جیسے کہ عموماً آج کل لوگ کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہی عشاء اور وطر دونوں ادا کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو یہ اعتماد اور یقین ہو کہ وہ آدھی رات کو اٹھ سکتا ہے اور تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے تہجد کی نماز ادا کرے اور پھر وطر کی نماز ادا کرے. اس طور پر یہ وطر کی نماز رات کی آخری نماز بنائی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کنڈیشن میں بھی کوئی وطر کی نماز پہلے پڑھ لے اور تہجد کی نماز بعد میں پڑھ لے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی ترغیب موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات وطر کے بعد 2 نوافل بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. عالمہ سیدہ امیمہ, میں آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ نفلی نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا, تو اس حوالے سے کیا تفصیل ملتی ہے, کیا حکم ہے, اس پہ رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے, شریعت مطہرہ کے اصول اتنے خوبصورت اور متوازن ہیں کہ ہمیں عبادات میں بھی اعتدال سکھاتے ہیں. اب اس مسئلے کی تفصیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص نفل نماز شروع کی اور ادائیگی کے دوران ہی مکروہ وقت داخل ہو گیا, تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نماز کو بہتر ہے کہ توڑ دے اور پھر صحیح وقت میں اس کی قضا کر لے, کیونکہ یہ ایک نفل عبادت تھی اور نفل عبادت کو شروع کرنے کے بعد اسے مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے نماز کو جاری رکھا اور اسے توڑا نہیں, تو ایسی نماز کراہت کے ساتھ ہو تو جائے گی, لیکن اس حالت میں اور اس وقت میں اس نماز کو جاری رکھنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. تو دیکھیں, عبادت میں اصل مقصود ہوتا ہے ادب, اور ادب کی سب سے بڑی مثال ہوتی ہے اطاعت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق اس کی عبادت کی جائے, اور یہی اس کی قبولیت کی کنجی ہوتی ہے. صحیح, بالکل, بہت شکریہ. مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی اور ہماری کالر نے جو سوال کیا تھا کہ نفلی نماز اگر ٹوٹ جائے تو واجب ہو جاتا ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے اور کس طرح دوبارہ کرنی ہے. جی, اس پر رہنمائی فرمائیے گا. اور ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ یہ ہمارا جو سوال تھا دونوں کی نفلی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور مکروہ وقت شروع ہو گیا, تو اس پر رہنمائی فرمائیے گا.
میں جو شیر حاصل جواب تقریباً ہو گیا ہے. ویسے میں اس پہ جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں جو کالر کا جو ہے وہ سوال تھا. باقی انشاءاللہ بقیہ کالرز کے جوابات انشاءاللہ آخر سے تفصیل میں عرض کریں گے. ابھی میں جو آپ نے پوچھا اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو کالر نے پوچھا کہ اگر جو ہے نفل پڑھ رہے ہیں اور نوافل ٹوٹ گئے اور نوافل ٹوٹ جائیں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ نفل واجب ہو جاتے ہیں. تو اب جب ہم نے یہ دوبارہ پڑھنے ہیں تو ان کی نیت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. دیکھیں یہ بات تو آپ نے صحیح سنی ہے کہ نفل جو ہے ایک دفعہ جب شروع کر دیے جائیں تو ویسے وہ نفل ہیں، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیے تو اب اسے مکمل کرنا لازم ہے. اب وہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا اسے مکمل کرنا. قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو. اسی سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ کیا کہ نماز ہو یا روزہ ہو، بہرحال جب آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیا نفلی تو اسے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے اسے توڑنے سے، باطل کرنے سے. تو اگر آپ نے خود توڑ دیا یا کسی وجہ سے ٹوٹ گئی نماز تو اب چونکہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی وہ آپ نے بہرحال نوافل جو ہے وہ ادا کرنے ہیں اور ان کی جب نیت کی جائے گی. میں نیت عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں کالر ہے، کالر شامل کر لیں پھر بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں اور سوال بتائیے گا. جی مجھے نا مجھے سوال پوچھنا تھا کہ میں نا بڑی پریشان ہوں اس سلسلے میں کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی تو مجھے نا پتہ نہیں تھا کہ مطلب آپ کا نا جو نیت کی ہوئی ہو آپ نے عمرے کی تو آپ نا اپنا بایا نہیں اتار سکتے. حجاب میں نے کیے ہی رکھا لیکن مجھے گرمی محسوس ہوئی، میں نے نا بایا اتار دیا. تو مجھے کسی نے بھی بھیجا تھا عمرے کے لیے تو میری اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ میں وہاں پہ نا دم دے سکوں. تو اب میں کیا کوئی اس کا کفارہ وغیرہ ادا کر سکتی؟ میں بڑی پریشان ہوں، پلیز میرا حل کریں. بالکل مفتی صاحب اس پر رہنمائی فرمائیں گے. اور پروگرام میں ناظرین ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام دیکھتے رہیے. دین اور خواتین اور اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام دین اور خواتین میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے احکام پر. مفتی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ نفلی نماز اگر ٹوٹ جائے تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نوافل کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے سنا ہے کہ اگر ایک دفعہ نوافل جو ہے وہ ٹوٹ جائیں یا توڑ دیے جائیں تو اب انہیں جو ہے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں دوبارہ پڑھا جائے گا. تو بالکل صحیح سنا ہے، دوبارہ پڑھا جائے گا. اور یہ بات خود جو ہے وہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، فقہاء نے وہیں سے مسئلہ عکس فرمایا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جب لازم ہو گئے اپنے اوپر جو ہے نوافل اب ان کو ادا کرنا ہے تو ان کی نیت کیسے ہوگی. نیت یہی کریں گے، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ زور کے نوافل پڑھ رہے تھے 2 اور آپ کے وہ ٹوٹ گئے کسی وجہ سے، تو اب جب نفل کی وہ سے دوبارہ پڑھیں گے تو نیت اسی طرح کریں گے جیسے نیت کی جاتی ہے نوافل کی. بس آپ ان نوافل کی جو نیت تھی اس میں جو ہے وہ اگر لفظ بولنا چاہیں قضا کا یا ٹوٹے ہوئے کا تو بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، لیکن زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. نیت خالی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن کوئی زبان سے اگر نیت کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، منع وہ بھی نہیں ہے، گناہ وہ بھی نہیں ہے. ایک اہم بات اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ نوافل جب ٹوٹ جاتی ہے نا تو اب انہیں مکمل کرنا چونکہ واجب ہوتا ہے. تو اب جو نوافل ٹوٹے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں تو اب یہ نفل کے حکم میں نہیں ہے، واجب کے حکم میں ہوتے ہیں. تو لہذا اسے اب بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. ویسے نوافل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے یا توڑے ہوئے نوافل کو جب ان کی قضا ادا کرنی ہے، دوبارہ پڑھنا ہے کیونکہ وہ اثر نو لازم ہو گئے، اب وہ واجب کے حکم میں ہے. تو اب ان کا حکم واجب والا ہے کہ جیسے واجب کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے قیام ضروری ہوتا ہے، بیٹھ کر آپ واجب ادا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی آپ بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے بلا عذر. عذر ہے تو عذر کے حکام الگ ہیں، وہ ہم تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں پہلے بھی، اور وقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ جب عذر ہو تو فرض کے اندر جن صورتوں میں عذر ہوتا ہے یا واجب عذر کی صورت میں جو کنسیشن ملتی ہے تو وہ یہاں بھی ملے گی، لیکن بلا عذر بیٹھ کے اب نہیں پڑھ سکتے. عام نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب انہیں توڑ دیا یا ٹوٹ گئے اور دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اب یہ واجب والے نوافل ہیں، لہذا اب انہیں بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. میں عالمہ آپ کی جانب آؤں گی. عالمہ عائشہ، یہ بتائیے گا کہ نفلی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں. نفلی نماز کی نیت بالکل ویسے ہی کی جائے گی جیسے باقی تمام نمازوں کی نیت کی جاتی ہے، فرض کی نیت کی جاتی ہے، ویسے ہی نفل نماز کی بھی نیت کی جائے گی. مثال کے طور پر اشراق کی نماز کی نیت کر رہے ہیں تو اس طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت اشراق کے نوافل کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ کے، میرا منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے. صلاۃ التسبیح کی نیت کر رہے ہیں تو صلاۃ التسبیح کو مینشن کر لیں گے. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو مینشن کر لیں گے. اور نیت چونکہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں
تو زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں گے تو یہ زیادہ افضل اور مستحب ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ عالمہ سیدہ امیمہ، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ عالمہ سیدہ امیمہ، اور یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جو دونوں نمازیں ہیں تو دو نماز کی ایک ساتھ ہم نیت کر سکتے ہیں، یا اس پر کیا کہیں گی، اس تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، ہر نماز کا الگ وقت ہوتا ہے، اسے الگ طور پر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اب نیت کا جو عمل ہے اسے دین اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور اسی پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب کسی عمل، کوئی بھی عمل ہو جتنا معمولی ہو، اور نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ اب معمولی سے معمولی عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل بھی ریاکاری کی نیت سے کیا جائے تو وہ لایانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیت ہی ہوتی ہے جو کسی عمل کو متعین کر دیتی ہے کہ یہ عمل اس مقصد کے لیے ہے، لہٰذا ہر جو الگ عمل ہوگا اس کے لیے الگ نیت کی جائے گی، اور دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت نہیں کی جائے گی۔ بالکل۔ اور مفتی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی، اور اسی پر میں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گی کہ نفلی نماز کی جو نیت کا طریقہ بتائیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دونوں نمازیں اگر ہم ایک ساتھ نیت کرتے ہیں تو اس پہ کیا کہیں؟ بس جو کالرز کے جوابات کی طرف آ جائیے، اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہو گئی۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ جو کالر تھی مفتی صاحب، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایسا ہے کہ وطر سے پہلے جو ہے وطر میں وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئی تھیں، تو اس کا کیا ہے کہ اس میں ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے ہیں تو اس کا سجدہ سجود کرنا ضروری ہے یا؟ کالر نے پوچھا کہ دعائے قنوت پڑھنی تھی، بھولے سے جو ہے دعائے قنوت کی جگہ سورہ کوثر پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر دعائے قنوت بھی پڑھ لی جو پڑھنی تھی، تو اب جو ہے وہ سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، دعائے قنوت کے اندر جو دعا قنوت کے نام سے مشہور ہیں، دو دعائیں ہیں، دونوں دعائیں حدیث میں آئی ہیں، ان کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے ان میں سے کسی دعا کا۔ لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور دعا بندہ دعائے معصور پڑھتا ہے تو وہ دعا، اس سے بھی قنوت کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کوثر بھی بالفرض اگر کسی نے دعا کی نیت سے پڑھی تو قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ اب رہ گیا ان کا سوال جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے، یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس میں تھوڑی تاخیر زیادہ ہو گئی، دعائے قنوت کے اندر ہم نے تھوڑا لمبا ٹینور گزار دیا، آگے جو ہے وہ رکوع جو ہے وہ فرض ہے، فرض میں تاخیر ہو رہی ہے، تو فرض کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے وہ بھی ترک واجب شمار ہوتا ہے، اور فرض کی تاخیر کی صورت میں بھی سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ تو کیا آیا یہاں پر بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر دعا پڑھنے کا حکم ہے یا دعا پڑھنے کی اجازت ہے تو اس میں جو معمولی سی تاخیر ہوتی ہے دعا یا دعاؤں کی وجہ سے، تو وہ تاخیر اس میں شمار نہیں ہوتی، اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی چونکہ یہ خاص دعا کا ہی محل ہے، وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنی ہے، تکبیر کے بعد جو ہے وہ رکھا ہی محل دعا کے لیے گیا ہے، تو لہذا اس کے اندر اگر کوئی ایک دعا پڑھتا ہے یا دو دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ معمولی سی تاخیر ہے، اس تاخیر سے کوئی ایسا حکم متاثر نہیں ہوتا کہ جس کی بنا پر سجدہ صاحب اس پر لازم ہو جائے، تو سجدہ صاحب اس صورت میں لازم نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ خروج بے سنے ہی جو ہے وہ آخر میں فرض ہے، یعنی اب کوئی ایسا فعل کرنا اس نیت سے کہ جس سے بندہ نماز سے باہر ہو، اور سلام کے الفاظ کہنا واجب ہے، تو ہم عام طور پر سلام کہہ کے تعبیر کرتے ہیں، قرب ہے ویسے خروج بے سنے ہی جو فرض ہے، تو اس کے اندر جو آخر میں التحیات پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، ایک دعا کی جگہ کوئی ایک سے زیادہ دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ اس کے بعد آگے جو خروج بے سنے ہی میں تاخیر ہو رہی ہے وہ معمولی تاخیر ہے، اور دعا کا محل ہے، اس جگہ پہ دعا مانگی ہے بندے نے اور دعا ایک سے زیادہ مانگ رہا ہے تو مانگی جا سکتی ہے، وہ معمولی تاخیر ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر سجدہ صاحب لازم ہو۔ تو لہذا یہاں پر بھی اگر معمولی سی تاخیر ہو گئی دعا کی وجہ سے، دعا پڑھنے کی وجہ سے، تو اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، آپ کے پاس جو لیفٹ اوور کوسچنس ہوں اس کو آپ شامل کرنا چاہیں مائی کالرز کی؟ وہ کالر نے آج ہی یہ پوچھا کہ عمرے پر گئی تھیں اور ابایا جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے عمرے پر جو ہے وہ ابایا اتارنا ہے، گرمی ہو رہی تھی، گرمی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ابایا اتار دیا، اب ان کو پتہ چلا کہ ابایا تو نہیں اتارنا تھا، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے کیا کروں، میری تو استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کفارہ وغیرہ دے سکوں، اب کیا ہوگا، میں پریشان ہوں، میں دوبارہ جا نہیں سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے بھولے بھائی اور بھولی بہنیں جو ہیں وہ بعض اوقات جو جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو جانے سے پہلے مسائل سیکھنا ضروری ہوتے ہیں، مسائل سیکھتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ پریشان ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ احرام جو ہے وہ کوئی لباس کا نام نہیں ہے، احرام بیسیکلی حالت کا نام ہے، سٹیٹ کا نام ہے، وہ ایک سٹیٹس ہے آپ کا کہ آپ نے اس احرام کے ذریعے کچھ چیزیں شریعت نے آپ پر حرام کر دیں جو آپ کے لیے پہلے حلال تھیں، لیکن اس خاص حالت میں ایک خاص
ٹینیور کے لیے شریعت نے آپ پر حرام کر دی ہیں، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لباس ہوتا ہے اس کو مجازاً احرام کہا جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے جو ہے وہ بے سلی چادریں وہ احرام ہے، یعنی وہ سلا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہوتا ہے۔ خاتون کو سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، خاتون نے سلا ہوا کپڑا ہی پہننا ہے۔ جو عام کپڑے ہوتے ہیں خاتون کے نارمل، وہ ان کے اوپر عبایا ہو تو اچھی بات ہے، عبایا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں خاتون کو ایجاد کس چیز کی نہیں ہے احرام کے اندر جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہے چہرہ چھپانا۔ احرام کی حالت میں وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی، تو ایسا عبایا کہ جس میں چہرہ کھلا ہوا ہو وہ عبایا جو ہے وہ احرام کے طور پر یوز کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ وہ عبایا نہ بھی ہو اور باقی سارا جسم کور ہے، ستر کی جو ہے وہ باقاعدہ رعایت ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ ایسا خراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا چہرہ اگر کھلا ہوا ہے اسے آپ نے نہیں چھپایا ہوا تو یہ آپ کا احرام ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ عبایا آپ کا میلا ہو گیا، یا جو آپ نے احرام کے طور پر لباس پہن رکھا ہے وہ لباس کسی وجہ سے میلا ہو گیا، یا آپ کو کسی وجہ سے جو ہے وہ نہانے، گرمی زیادہ ہے نہانا ہے، نہانے کے لیے جو ہے وہ اتارا واش روم میں جا کے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اسے دھو کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے چھوڑ کے کوئی اور لباس استعمال کرنا چاہیں احرام کے لیے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے صرف عبایا اتارا تھا اور باقی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اور ایسی خرابی نہیں پائی گئی وہاں پر، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ باقی وہ عبایا وغیرہ لیتے اس لیے ہیں خواتین کہ کم از کم اس مقام پر تو بندہ جو ہے وہ ستر کی رعایت کرے، کپڑے جو ہے اس کے ساتر ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لباس خواتین کے ساتر نہیں ہوتے، باریک لباس پہنے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو عمرے پہ جاتی ہیں یا حج پہ جاتی ہیں تو وہ اس بات کا تھوڑا اہتمام کرتی ہیں کہ کم از کم یہاں تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم نے لباس ساتر پہننا ہے تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ تو وہ عبایا بھی اسی لیے لے لیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ ستر کی بھرپور رعایت ہو۔ تو اگر عبایا کے بغیر بھی ستر کی بھرپور رعایت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنا عبایا اتارنے میں، اور چہرہ تو ویسے ہی کھلا رکھنا تھا اس کے اندر، تو لہٰذا کوئی ان پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک لیفٹ اوور یہ وہ سوال پوچھا تھا بہن نے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو امی کہا جاتا ہے، تو یہ امی آپ علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے، اس امی کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے؟ اور جو دروشی پڑھا جاتا ہے، ایک دروشی پڑھتے ہیں ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے بعض یوں پڑھتے ہیں محمد النبی الامی اور بعض پڑھتے ہیں محمد النبی الامی یا محمد النبی الامی، کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں امی، پہلے تو میں یہ تلفظ والا بتا دیتا ہوں پھر امی کے معنی کی طرف آ جاتا ہوں۔ تلفظ میں یہ ایک قاعدہ ہے زبان کا، عربی لنگوسٹک کا قاعدہ ہے، اسے کہا جاتا ہے نون قطنی، کہ جب تنوین ہوتی ہے کہیں پر، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زیر جو ہے یہ دو زیر کی تنوین ہے محمدن، تو اس کو جب آگے ملا کر پڑھا جائے گا تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں ایک زیر ہوگی اور دوسری زیر کی جگہ نون آ جائے گا، اس نون کو پڑھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نون قطنی۔ تو لہذا اس کو یوں پڑھا جائے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی، یہ یوں پڑھیں گے نن محمدی نن نبی الامی، جب ملا کے پڑھیں گے۔ اور اگر وقف کر کے پڑھنا ہے تو پھر یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی۔ تو محمد پر کوئی اگر وقف کرنا چاہے تو وقف کی بھی اجازت ہے، ملا کر پڑھنا چاہے، وصل کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جب ملا کر پڑھا جائے گا، وصل کیا جائے گا، تو پھر جو اس کے نیچے تنوین ہے، دو زیریں ہیں، اس کو نون قطنی سے تبدیل کیا جائے گا، ایک زیر اور اس کے بعد نون قطنی پڑھا جائے گا ملا کر اس کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود شریف۔ اب رہ گئی بات جو ہے وہ امی کے معنی کی۔ امی جو ہے وہ سے مشتق ہے، معنی ماں والا، اور ویسے امی کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو اس حالت پر ہو کہ جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو عام طور پر وہ لوگ کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو امی اس لیے کہتے تھے کہ یہ اسی حالت پر ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے جس حالت پر پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر استعمال ہوا ہے، حدیث طیبہ میں استعمال ہوا ہے، تو وہ موضع مدح میں استعمال ہوا ہے، یعنی مقام تعریف میں استعمال ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے مقام تعریف میں جو بات ہوگی وہ عام لوگوں والی بات تو ہوگی نہیں۔ جب عام لوگوں کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ اس حالت پر ہیں، اس حالت پر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو یعنی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں، تو یہ عیب ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے لیے بات ہوگی اور مقام مدح میں ہوگی، موضع مدح میں ہوگی، خود اللہ اسے تعریف کی جگہ میں ذکر کر رہا، اللہ کے محبوب اسے تعریف کی جگہ میں ذکر کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا معنی عوام والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا معنی وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے وہ
وہ ہستی، وہ ذات جو مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے، بے پڑھے یعنی مخلوق سے نہیں پڑھے، ڈائریکٹ خالق سے پڑھے ہیں، وہ تلمیذ الرحمن ہیں، جیسا کہ خود قرآن میں ذکر بھی ہے نا، رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ انسان کو تو پہلے کس کو سکھایا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، تو محبوب کے واسطے سے بقیہ کو سکھایا ہے، تو تلمیذ الرحمن ہیں یعنی رحمان کے شاگرد ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے شاگرد نہیں ہیں، مخلوق میں سے کوئی ان کا استاد نہیں، ان کا استاد براہ راست خالق و مالک ہے۔ اور دوسرا امی جو ہے وہ ام القریٰ سے نسبت ہے، ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں، تمام بستیوں کی ماں، تو مکہ مکرمہ سے نسبت بھی امی ہے، نبی پاک مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی حکمت سے اور وضاحت سے ہماری رہنمائی فرمائی، ساتھ ہی دونوں عالمات کی بھی آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں میں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ بہرے نصاب دیکھی آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور خواتین۔